السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، پیدل حج کا مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ بعض احباب نے مجھ سے بھی درخواست کی کہ مفتی صاحب آپ بھی اس سلسلے میں کچھ عرض کر دیں، تو آئیے ہم قدر تفصیل اس بحث کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا پیدل حج صحیح ہے یا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ پیدل حج کے بارے میں فضیلت بھی ہے، احادیث میں اس کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس میں مشقت ہو، پریشانی ہو، اور شریعت نے اس کو لازم بھی نہ کیا ہو اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں اور ان احادیث کو دیکھتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے سے منع فرمایا۔ سب سے پہلے ایک روایت دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بہن نے پیدل حج کرنے کے لیے جانے کی نظر مانی ہے، منت مانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری بہن کی سخت کوشی پر کچھ نہیں کرے گا، یعنی اس مشقت کا اس کو کوئی ثواب نہیں دے گا۔ اسے چاہیے کہ وہ سوار ہو کر حج کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو دو آدمی کے سہارے سے چلا جا رہا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ بوڑھا آدمی تھا اور اپنے دونوں بیٹوں کے سہارے سے چل رہا تھا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر ماجرا معلوم کیا کہ کیا واقعہ ہے، کیا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حج کو جا رہے ہیں، صاحب نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ اسی طریقے سے چل کر یہ حج کو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، اسے کہو سوار ہو کر کے جائے۔ اسی طرح ایک قصہ حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ دو آدمی رسی میں بندھا ہوا چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے منت مانی ہے کہ ہم اسی طریقے سے رسی میں بندھے ہوئے خانہ کعبہ تک جائیں، حج کریں، رسی میں بندھے ہوئے کی حالت میں ہی ہم جائیں، اس کی منت ہم نے مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رسی کو توڑ دو، یہ منت صحیح نہیں ہے، منت تو نیک کام میں ہوتی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، رسی کو توڑ دیا۔ اب ان تمام حدیث کا ہم جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے منت مانی تھی یا جو کمزور تھے یا عورت کو، ان تمام لوگوں کو پیدل حج کرنے سے، پیدل جانے سے منع فرمایا۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، ان احادیث کا جائزہ لیتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سواری پر سوار ہو کر آتے ہیں، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو لوگ چل کر کے آتے ہیں، پیدل چل کر کے آتے ہیں حج کے لیے، فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں، یعنی گلے ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور واپس پیدل آئے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اس طرح سے آپ کاؤنٹنگ کر کے دیکھیں کہ کتنی نیکی بنتی ہے، تو کتنی فضیلت کی یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی کہ پیدل حج کرو، پھر یہی اوپر والی حدیث بیان کی 700 نیکی والی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو فرمایا کہ مجھے اتنا کسی چیز کا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات کا کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا۔ اور انہوں نے دلیل دی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو
اس اعلان سے لوگ اس گھر کے پاس آئیں گے چل کر بھی اور سوار ہو کر بھی۔ تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ چل کر یعنی چلنے والے کو پہلے بیان کیا، چل کر آنے والے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا بنسبت سوار ہو کر آنے کے۔ تو اس سے یہ فضیلت معلوم ہوئی کہ چل کر آنے والے کا درجہ سوار ہو کر آنے والے سے زیادہ ہے۔ اس بات کو انہوں نے دلیل بنا کر انتقال کے وقت بھی وہ بہت زیادہ پشیمان تھے اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ افسوس ہے کہ میں نے پیدل حج کیوں نہیں کیا۔ بہرحال اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ فضائل اعمال وغیرہ میں اور بھی پیدل حج جانے کے فضائل میں اس باب میں اور بھی بہت سارے واقعات کو نقل کیا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پیدل حج کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 حج کیے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 40 حج کیے پیدل۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کا معمول پیدل حج کرنے کا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی دیگر علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو شخص قادر ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ پیدل حج کرے۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے، اور جن احادیث میں منع کیا گیا ہے اس کا بھی مختصر جائزہ لیا گیا، اس کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ منع کن حالتوں میں کیا گیا۔ اب آئیے ان تمام بحث سے خلاصہ اور نتیجہ کیا نکلا، ہم اور آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ دونوں طرح کی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں طرح کی باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام باتوں کو، ان فضائل کو اور منع والی حدیثوں کو دیکھتے ہوئے، ان تمام کا جائزہ لیتے ہوئے معتبر علماء کرام و مستند مفتیان اعظام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوں، ان تمام علماء کرام اور مفتیان اعظام کے فتوے کا خلاصہ جتنا میں دیکھ پایا، جتنا میں مطالعہ کر پایا، اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان کا خلاصہ، ان تمام فتاوے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ پیدل چلنے کے عادی ہوں، ان کی پریکٹس ہو، ہٹا کٹا مضبوط طاقتور ہو، اور راستہ بھی پرامن ہو، راستے میں خطرہ محسوس نہ ہو، پرخطر راستہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے شہرت، ریاکاری، نام و نمود، نمائش وغیرہ بھی مقصود نہ ہو، تو ان تمام لوگوں کے لیے جس کی نیت اس طریقے کی نہ ہو، شہرت، ریاکاری، نام و نمود، اور وہ مضبوط بھی ہو، ہٹا کٹا بھی ہو، طاقتور بھی ہو، چلنے کی عادت بھی ہو، ان تمام لوگوں کے لیے علماء اور مستند مفتیان اعظام کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر پیدل حج کو جائیں تو بالکل جائز ہے، کہیں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل درست ہے، جا سکتے ہیں۔ بلکہ بعض علماء نے افضل بھی لکھا ہے کہ جو اس شرط کے مطابق جانا چاہیں اس کے لیے افضل ہے، اگر وہ جائیں تو انشاءاللہ وہ تمام فضائل جو پیدل چل کر حج کو جانے کے بارے میں ہے وہ ثواب، وہ فضائل ان کے حق میں بھی ان کو بھی وہ فضائل ملیں گے، وہ ثواب ملے گا۔ تو بعض علماء نے اس کو افضل بھی لکھا ہے، اور درست تو بہرحال بالاتفاق درست ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی مذکورہ بالا شرائط کے مطابق جائے تو اس کو ثواب بھی ملے گا پیدل حج پر جانے کا۔ اب یہاں ہم دوسرے نظریے سے، دوسری طرف سے جائزہ لیتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، نظر ماننے سے بھی منع کیا اور بعض لوگوں کو منع بھی کیا۔ اسی طریقے سے اس میں چونکہ مشقت بھی ہے، ایک مشقت بھرا عمل ہے، اور اس کو شریعت نے لازم بھی نہیں کیا ہے، اور اس کو ہم اور آپ اپنے اوپر لازم کریں تو چونکہ یہ ناپسندیدہ ہے، اسی لیے ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو پیدل نہیں کیا، سواری پر کیا، ان باتوں کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو سنت نہ سمجھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی تاکید بھی نہیں کی، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیدل حج کا نہیں تھا۔ اس لیے اگر کوئی جانا چاہے اور جو شرائط میں نے ابھی بیان کی ان شرائط کے مطابق جائے تو درست ہے، جائز ہے، اس کو ثواب بھی ملے گا اگر ان شرائط کے مطابق جائے، البتہ اس کو سنت نہ سمجھے، یہ سنت نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لینے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے، ابھی جو یہ شہاب صاحب جا رہے ہیں، اس کا ہر طرف سے لوگوں کا سپورٹ مل رہا ہے ان کو،
اور عام پبلک بھی، بلکہ پولیس وغیرہ بھی، اور راستے میں بھی اس کو ہر طرف سے سپورٹ ہے، ہٹا کٹا بھی ہے، طاقتور بھی ہے، جوان بھی ہے، اور اس کے دل میں نیت کیا ہے وہ تو واللہ عالم۔ ہم اور آپ تو ظاہری طور پر دیکھیں گے کہ بالکل یہ اخلاص کے ساتھ خوشی خوشی چل رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کی کچھ باتیں سامنے آئی تو اس سے بھی اندازہ ہوا کہ یہ اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے عشق میں دیوانگی کی حالت میں جا رہا ہے، اور لوگوں کا سپورٹ بھی ہے۔ تو وہ علماء کرام جو ایک طرف کی احادیث کو یا ایک طرف کی باتوں کو لے کر کے اس کی طرف ناجائز ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں یا اس کے اوپر نکیر کر رہے ہیں، تو ان سے میری درخواست ہے کہ وہ رک جائیں، یا تو وہ بالکل خاموش ہو جائیں، یا پھر اپنے تمام دلائل پر، ان دلائل پر جن کی بنیاد پر وہ نکیر کر رہے ہیں، ان پر نظر ثانی فرمائیں اور اچھی طرح ان احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری طرف جو لوگ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اور وہ لوگ علماء پر، ان علماء پر جنہوں نے ان دلائل کی بنیاد پر ان پر نکیر کی، یا اس کو اس اعتبار سے اس لہجے میں سمجھایا کہ بھائی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنے اوپر مشقت کو لازم کرنا ہے، شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، ان باتوں کی وجہ سے ان علماء کو جنہوں نے یہ دلائل، ان دلائل کی بنیاد پر ان پر نکیر کی، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے سپورٹر ہیں یا جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں، یا جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، ریکارڈ کھڑا کر رہے ہیں، وہ لوگ ان علماء پر نکیر کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ بعض احباب تو فیس بک وغیرہ پر ایسی باتیں لکھ رہے ہیں کہ دیکھ کر واقعی بہت شرمندگی ہوتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو دونوں طرف کے جو رجحان ہیں، دونوں طرف میں شدت ہے، اس شدت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، چاہے علماء کے اندر شدت پسندی ہو، چاہے عوام کے اندر ہو جو علماء کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس بنا پر دونوں کو چاہیے کہ یا تو خاموش رہیں، یا پھر وہ صحیح طریقے سے احادیث کا جائزہ لے کر اور تمام باتوں کا خلاصہ یہ کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس سلسلے میں جس طرف سے بھی شدت پسندی اختیار کی گئی ہے، وہ لوگ اپنی اپنی باتوں کو واپس لے لیں، اور شدت پسندی کو بالکل ہوا نہ دیں، شدت اختیار نہ کریں، بلکہ یا تو خاموش رہیں، یا پھر ان کے اس کام کو سراہیں کہ انہوں نے ہمت کی اور وہ نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور پیدل جانے پر جو نیکی اور جو ثواب اور جو اجر ہے، جس کی فضیلت احادیث میں ہے، وہ فضیلت ان کو ملے، وہ ثواب ان کو ملے۔ بس یہ ان کے حق میں دعا کریں، اور یا تو خاموش رہیں یا پھر شدت پسندی سے باز آ جائیں، شدت پسندی اختیار نہ کریں، چونکہ یہ ایک جائز عمل ہے، جائز کام کر رہا ہے، تو اس میں ہمیں شدت پسندی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔